بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نام محمد امیر تھا، مگر شاید اپنے نام کے ساتھ لکھے لفظ محمد کی توقیر کو بھی کبھی وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ مال و دولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی نواز رکھا تھا۔ دبئی میں اس کی اپنی مشینری اور ٹرانسپورٹ کا کام تھا۔ دبئی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے چند بڑے بزنس مین میں سے ایک تھا، مگر جوں اس کے پاس دولت بڑھتی جا رہی تھی، ایسے ہی وہ راہ راہ سے غافل ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب کاروبار سے اس کی آمدنی کروڑوں میں پہنچ گئی تو اپنے گاؤں کا وہ سب سے بڑا فرعون بن گیا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جن کے لیے دولت بعض دفعہ ان کی ایمان سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس کے گھر میں کام کرنے والا اس کا ملازم اور خدمت گار شخص تھا، جو اس کے ظلم کا اس قدر نشانہ بنا کہ اس ظالم شخص کا قرض چکاتے چکاتے اس کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی رب نے اس کو توبہ طائب ہونے کا موقع دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو اس نے اپنی دولت کی وجہ سے حاصل ہونے والی طاقت کو سمجھ لیا تھا، یہاں تک کہ خدا نے اس کی لگامیں کھینچ لی اور آج وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہے۔ آپ بھی پڑھی اس کی تاریخ، شاید کہ آپ میں سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ اگر بھٹکا ہوا ہو تو راہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ محمد امیر کے ڈیرے پر مجید نامی ایک غریب شخص کام کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھٹا سے قرض لے رکھا تھا۔ اس قرض کی مد میں وہ سالوں تک بھٹے پر کام کرتا رہا تھا، مگر خوف خدا سے آری بھٹا کے مالکان اور منشی نے اس کے قرضے کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجید کبھی بھی رقم کا حساب کتاب نہیں رکھ پایا تھا، اس لیے بھٹا کا منشی جو کچھ اسے بتا دیتا وہ چپ چاپ کر کے تسلیم کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اتنے سالوں کام کرنے کے بعد بھی اس کے قرض رقم کم ہونے کی بجائے بڑھ کر 2 گنا ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ بھٹے کے منشی کی بے ایمانی تھی، کیونکہ مجید بیچارہ بھٹا سے خرچہ لے کر جو رقم لیتا تھا منشی سے 3 گنا بڑھا کر کاپی میں لکھ دیتا تھا۔ یوں اس کا قرض گھٹنے کی بجائے بڑھتا گیا، جو کہ تقریباً 2 گنا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ڈیرے پر جانوروں کے دیکھ بھال کے لیے محمد امیر کو ایک خدمت گار ملازم کی ضرورت آن پڑی۔ اس نے بھٹا پر جا کر مجید کی رقم ادا کی اور اسے بھٹا سے چھڑوا کر اپنے ڈیرے پر بطور خدمت گار ملازم رکھ لیا اور جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی۔ امیر کا رویہ بھٹا مالکان سے بھی بدتر تھا، وہ مجید سے مشقت لینے کے ساتھ ساتھ اس پر تشدد بھی کرتا تھا، اور مجبوری کے مارے مجید کو چپ چاپ یہ تشدد برداشت کرنا پڑتا تھا۔ باقی گاؤں والوں کی طرح میں نے بھی محمد امیر کو چاچو کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اس غریب شخص پر ظلم نہ کیا کرو، اور باقی گاؤں والوں کی طرح مجھے بھی محمد امیر نے جواب دیا تھا کہ اگر تم کو اس کی اتنی ہی ہمدردی ہے تو اس کا قرض ادا کر کے آزاد کروا دو، مگر میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں اس کا قرض ادا کر پاتا۔ میری حیثیت اس کے لیے دعا کرنے کی تھی، اور وہ میں آج بھی کرتا ہوں۔ خیر، میں محمد امیر کا جواب سن کر میں خاموش ہو کر دوبارہ کبھی اسے التجا نہیں کر سکا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ ایک دن مجید کو ایک جانور نے ٹکر ماری اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ امیر نے بجائے اس کا علاج کروانے اور اس کا قرض معاف کرنے، اس کی مالی مدد کرنے یا سپورٹ کرنے کہ الٹا اس سے ضمانت مانگی تھی کہ جب تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی تو تم دوبارہ یہاں کام کرنے کے لیے خود بخود آ جاؤ گے۔ یہ ضمانت لینے کے بعد اس غریب خدمت گار کو علاج کے لیے جانے دیا گیا۔ غریب ملازم کو گھر والوں سے کسی دیسی حکیم سے وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ بندھوائی تھی، جسے ٹھیک ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے درکار تھے۔ محمد امیر کے پاس اتنا صبر کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لہٰذا مجید کی جگہ پر اس نے اس کی بیوی کو مجبور کر کے کام پر لگا دیا تھا۔ مجید کی بیوی کے ذمہ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ بھینسوں کے باڑے کے چھوٹے موٹے کام بھی تھے، جن میں بھینسوں کا گوبر اٹھا کر باہر پھینکنا، صفائی کرنا، بھینسوں کو پانی پلانا اور چھاں دھوپ میں باندھنا شامل تھا۔ سخت سردی میں اتنی زیادہ مشقت کی وجہ سے مجید کی بیوی ڈبل نمونیا کا شکار ہو کر مر گئی، تو مجبورہ مجید کو اس کی بیٹی اپنے پاس لے گئی، کیونکہ گھر میں اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر مجید کا داماد اسے رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ مجید کا علاج معالجہ تو دور، اس کے روٹی تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے روز روز گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ مجید کے پاس بیٹی کی دہلیز پر رہنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور بیٹی کے پاس رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بستر مر پر پڑا اپنی موت کی دعائیں کر رہا تھا، مگر موت سے بڑا صدمہ اس کی زندگی میں اسے دکھا دیا تھا۔ ایک دن 23 میں آ کر اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اور اسی صدمے کے ساتھ مجید بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔
یوں دونوں باپ بیٹی کو ایک دن ہی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور اس نام نہاد رئیس زادی بزنس مین محمد امیر کا قرض اتارتے پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ مجید کی موت کے بعد امیر کی لگام کھینچ لی گئی تھی۔ اس کا کاروبار دبئی میں مقیم مقامی بزنس پارٹنر نے ہتھیا لیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ پاکستان منتقل ہوا۔ پاکستان میں موجود ساری جائیداد اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام پر منتقل کر رکھی تھی۔ بیٹی محبت کی شادی کر کے محبوب کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئی، جبکہ بیٹا نشے کی لت میں پڑ گیا اور آہستہ آہستہ کر کے ساری زمین جائیداد بیچ ڈالی، یہاں تک کہ وہ گھر کے برتن بیچ کر نشے کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ بیٹے کے ہاتھوں زوال پذیر ہوا محمد امیر آج ایک ایک لقمے کو ترس رہا تھا۔ آج روٹی کے لیے وہ انہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا جن کے کہنے پر کبھی وہ امت محمدی کے اس فرد پر جس کا خدمتگار ملازم تھا رتی برابر رحم نہیں کرتا تھا۔ جب مجھ تک محمد امیر کی حالت پہنچی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف بیٹھا کہ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی، امام مسجد اور گاؤں کے معزز لوگوں سے التجا کر کے گاؤں کی پنچایت میں فیصلہ کروایا کہ ترتیب کے ساتھ باری باری ہر روز ایک ایک گھر محمد امیر اس کی بیوی بیٹے کا کھانا فراہم کرے گا۔ اس طرح کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ میری اس رائے کو امام صاحب اور گاؤں کی پنچایت نے پسند کیا اور یوں میری اس رائے پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ آج محمد امیر اسی خدا کے نام پر دیا ہوا صدقہ کھا رہا ہے اور زندہ ہے، اور انہی لوگوں کا محتاج ہے جن لوگوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق اشرف المخلوقات انسان مجید پر کبھی رحم نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی اسے رحم کرنے کا کہتا تو یا وہ اس کو بے عزت کر دیتا یا پھر اس کی بات سن کر انسنی کر دیتا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ محمد امیر کی اس کہانی میں ہم سب کے لیے سبق ہے، عروج زوال خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اختتام۔